بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حج عظیم عبادتی سفر ہے۔ یہ کوئی تفریح یا آب و ہوا کی تبدیلی کا کوئی دنیاوی سفر نہیں، بلکہ یہ ایسا مبارک سفر ہے جس کے قدم قدم پر رحمت و مغفرت بچھا دی جاتی ہے، اور آدمی حکم خداوندی کے سامنے تمام عقلی داؤ چھوڑ کر سر خم تسلیم کر لیتا ہے۔ گویا حج کے افعال و ارکان قدم قدم پر بندہ کو یہی درس دیتے ہیں کہ اپنی عقلی و نفسانی تقاضوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف احکم الحاکمین کے حکم کا غلام بننا ہے۔ اگر خدا نخواستہ لاکھوں روپے بھی صرف کیے، اپنی آنکھوں کو بیت اللہ کی زیارت اور روضہ پاک کے دیدار سے ٹھنڈا کیا، اور حج کے اعمال کرنے کے باوجود زندگی میں کوئی دینی انقلاب نہیں آیا، پہلے کی طرح اب بھی شکل و صورت، لباس، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں دینی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار نہیں ہوا، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ پہلے بھی سودی معاملات اور حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اب بھی وہی روش ہے۔ پہلے بھی شرعی پردے کا اہتمام نہیں تھا، اب بھی وہی آزادی ہے۔ پہلے بھی بے فکری کے ساتھ گناہوں اور اللہ کی ناراضگی والی زندگی تھی، اب بھی وہی حال ہے، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اگر آپ دوران حج اپنے عزیز و اقربا کے لیے چاہے کھجور اور آب زمزم نہیں لائے، لیکن اپنی زندگی میں دینی انقلاب کا عزم لے کر واپس آتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دوست احباب کے لیے ہزاروں روپے کی شاپنگ کر لی، سب رشتہ دار خوش ہو کر ہر کوئی آپ کو حاجی صاحب کے اعزاز سے نوازنے لگے ہیں، لیکن خدا نخواستہ سابقہ اور موجودہ زندگی میں دینی ترقی کے لحاظ سے فرق نہیں پیدا ہوا، تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ حج سے کیا لائے؟ دنیا بھر کا قیمتی سامان ہر جگہ مل جاتا ہے، لیکن نیکی کے جو جذبات مسجد حرام، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس مقامات کی برکت سے سفر حج میں نصیب ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتے۔ حج کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، آپ کا عمل ہی آپ کے حج کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کی عکاسی کرے گا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی شیطانی کاموں سے بچنا ہے اور عزم و ہمت سے شیطانی داؤ کو ناکام بنانا ہے۔